اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ کل کے سبق میں آپ نے فاعل کے تعلق سے یہ بات پڑھی تھی کہ فاعل کی اصل یہ ہے، یعنی اولا یہ ہے کہ وہ فعل سے متصل رہے اور فعل کا کوئی معمول فعل اور فاعل کے بیچ حائل نہ ہو۔ وہ تو اصل تھی، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں فاعل کا تمام معمولات پر مقدم کرنا واجب ہے، اور کچھ صورتیں ایسی ہیں جن میں فاعل کا فعل کے دیگر معمول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ اسی کا آج سے بیان شروع ہو رہا ہے۔ شارح جامی اور کافیہ کی جو عبارت ہے وہ اس تعلق سے یہ ہے کہ وَإِذَا انْتَفَى الْإِعْرَابُ، جب اعراب منتفی ہو جائے۔ ویسے اعراب کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن شارح ایک خاص مقصد کے تحت اعراب کی تعریف پھر دوہرا دے رہے ہیں۔ کہتے الدال علی فاعلیت الفاعل و مفعولیت المفعول بالوضع۔ اس میں شارح رحمت اللہ علیہ نے اعراب کا یہ معنی بتا دیا کہ اعراب اس حرف یا حرکت کو کہتے ہیں جو فاعل کے فاعل ہونے پر اور مفعول کے مفعول ہونے پر بالوضع دلالت کرے۔ یہ خاص طور سے بالوضع دلالت کرنے کی جو بات ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، ابھی آگے اس کی ضرورت پڑے گی۔ کہتے ہیں لفظاً منتفی ہو جائے۔ کیا چیز منتفی ہو جائے؟ اعراب منتفی ہو جائے۔ کہاں منتفی ہو جائے؟ فیہما، فاعل اور مفعول میں منتفی ہو جائے۔ اب آگے شارح کہتے ہیں کہ المتقدم ذکرہ صریحا وفی ضمن الامثلہ والمفعول المقدم ذکرہ فی ضمن الامثلہ۔ شارح نے فیہما کے بعد مرجع بتا کے جو عبارت لکھی، اس عبارت میں شارح نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ سوال کی تشریح یہ ہے کہ فیہما کی جو ضمیر مجرور متصل ہے اور یہ
فاعل اور مفعول کی طرف لوٹ رہی ہے، اور فاعل مذکور ہے اور مفعول مذکور نہیں ہے، لہذا یہاں جزوی طور پر اضمار قبل الذکر لازم آیا۔ شارح رحمت اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ فاعل تو اوپر خود مذکور ہے اور مثالوں کے ضمن میں بھی مذکور ہے، اور مفعول جو ہے اگرچہ کلام میں یعنی قافیہ کے متن میں صراحتاً مذکور نہیں ہے، لیکن جو مثالیں دی ہیں شارح نے فاعل کی، اس کے ساتھ مفعول بھی مذکور ہے، لہذا ایسی صورت میں اضمار قبل ذکر لازم نہیں آیا، کیونکہ مرجع کا صراحتاً ذکر ضروری نہیں ہے، مثال میں ضمن میں طبعاً بھی اگر اس کا ذکر ہو جائے تو ضمیر لائی جا سکتی ہے۔ تو اب کیا معنی ہوا کہ جب فاعل اور مفعول کے لفظوں میں اعراب منتفی ہو اور پھر کہتے ہیں اس پر قرینہ بھی نہ ہو، ہے نا، کہ فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، یا فاعل ضمیر متصل ہو، یا ہیلو ٹھیک ہے، یا فاعل کا مفعول الا کے بعد یا اس کے معنی کے بعد واقع ہو، تو ان تمام صورتوں میں فاعل کا مفعول پر مقدم کرنا ضروری ہے۔ اعراب کے بارے میں آپ نے سمجھ لیا کہ اعراب اسے کہتے ہیں جو فاعل کی فاعلیت پر اور مفعول کی مفعولیت پر وضعی طور پر دلالت کرے، ہے نا، اچھی بات ہے۔ اب آگے کہتے ہیں کہ قرینہ بھی منتفی ہو، یعنی فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرنے والا نہ وضع کی بنیاد پر ہو اور نہ قرینہ کی بنیاد پر ہو۔ قرینہ بھی فاعل یا مفعول کی فاعلیت اور مفعولیت پر دلالت کرتا ہے، مگر قرینہ کی اس کام کے لیے وضع نہیں ہے، غیر وضعی طور پر اس کی دلالت کرتی ہے، اس کی دلالت ہوتی ہے فاعل کی فاعلیت یا مفعول کی مفعولیت پر۔ تو اب قرینہ کے بارے میں کہتے ہیں ایل امر الدال علیہما لا بالوضع، یعنی وہ چیز منتفی ہو جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرے، لیکن اس کی یہ دلالت وضعی نہ ہو۔ اب یہ آگے کہتے ہیں اذ لا یوحد ان یطلق علی ما اودع بازاء شیء انه قرینۃ علیہ فلا يرد علیہ ان ذکر الاعراب مستغنن عن اذ القرینۃ شاملۃ لہ۔ اب اس میں شارح رحمت اللہ علیہ نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ قرینہ کے ساتھ میں اعراب کا ذکر کرنا بیکار ہے، کیونکہ قرینہ امر دال علی تعین شیء کو کہتے ہیں، اور یہی معنی اعراب کے درمیان میں فرق میں ہے۔ ہاں اچھی بات ہے، اور یہی معنی
اعراب کے درمیان میں فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ اعراب اسے کہتے ہیں جو فاعل کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر بالوضع دلالت کرے، بخلاف قرینہ کے کہ یہ فاعل یا کی فاعلیت اور مفعول کی مفعولیت پر دلالت کرتا ہے لیکن بالوضع نہیں۔ تو اس سے یہ لازم نہیں ہوگا کہ عموماً ہر جگہ یہ قاعدہ ہو کہ جو کسی چیز کے مقابلے میں موضوع ہو وہ قرینہ ہی ہوگا، کیونکہ قرینہ میں وضع نہیں ہوتی۔ جب شارح رحمت اللہ علیہ نے امر دال کے ساتھ وضع کی قید بڑھائی تو اس تقدیر پر اوپر والا سوال اعراب کے ذکر کے جو بیکاری کے تعلق سے ہے وہ ختم ہو گیا، کیونکہ اعراب کا ذکر قرینے کو شامل نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ قرینہ کی دو قسمیں ہیں، لفظی جیسے ضربت موسیٰ حبلا، ضربت موسیٰ حبلا۔ اب یہاں فعل میں جو تائے تانیث لگی ہے یہ فاعل کے مؤنث ہونے پر دلالت کرتی ہے، تو اب اس سے یہ طے ہو گیا کہ ضربت کا فاعل موسیٰ نہیں ہے بلکہ ضربت کا فاعل حبلہ ہے۔ اگر موسیٰ فاعل ہوتا تو تائے تانیث فعل میں نہ لگتی۔ تو اب یہ تائے تانیث ایک قرینہ لفظی ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ضربت کا فاعل کون ہے۔ اور دوسرا قرینہ ہوتا ہے معنوی، جیسے اکل الکمثرا یحییٰ۔ اعراب دونوں میں نہیں ہے لیکن قرینہ ہے، مگر لفظی کوئی قرینہ نہیں ہے، معنوی قرینہ ہے کہ کمثرا کے معنی آتے ہیں امرود کے، یحییٰ کے معنی آتے ہیں گلہری کے۔ اب یہاں پر معنوی قرینہ یہ ہے کہ عقل کا انتصاب یحییٰ کی طرف ہوگا، کمثرا کی طرف نہیں ہوگا، کیونکہ کمثرا معقول ہوتا ہے، عاقل یحییٰ ہوتا ہے نا۔ اچھی بات ہے، اچھی بات ہے۔ او کان الفاعل، یہ عبارت جو بڑھائی ہے شارح رحمت اللہ علیہ نے، اس سے اشارہ کیا کہ کانا کا اسم یہ فاعل کا لفظ ہے، کان الفاعل مضمرن متصلاً بالفعل۔ کانا کا یہ فعل کا فاعل کیا ہو؟ ضمیر متصل ہو۔ کس کے ساتھ متصل ہو؟ فعل کے ساتھ۔ اب چاہے بارز ہو جیسے ضربتا، ضربتے، ضربتوں میں ہے نا، یہاں پر مثال دیا ہے جیسے کہ ضربتا زیدن ہے نا، یا یہ کہ مستتر ہو جیسے کہ زید ضرب غلامہ۔ اس میں شارح رحمت اللہ علیہ نے یہ اشارہ کیا کہ متصلاً کا لفظ فعل سے متعلق ہے، یعنی فاعل ضمیر بارز فعل سے متصل ہو، جیسے ضربتا زیدن میں ہے، یا مستتر ہو جیسے ضرب غلامہ، زید ضرب غلامہ میں ہے۔ اس شرط کے ساتھ کہ مفعول فعل سے متأخر ہو، لئلا ينتقض بمثل زیدن ضربت۔ اس عبارت کے بڑھانے سے شارح رحمت اللہ علیہ کا مقصد ایک سوال مقدر کا جواب دینا ہے، جس کی تشریح یہ ہے کہ یہ قاعدہ زیدن ضربتو یا زیدن ضربتا سے منقوض ہے، کیونکہ اس میں فاعل ضمیر متصل بالفعل ہے، اور اس کے باوجود
یہاں فاعل کی تقدیم مفعول پر واجب نہیں ہے۔ شارح رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ تقدیم فاعل کے وجوب میں یہ شرط ہے کہ مفعول بہ فعل سے مؤخر ہو، اور مثال مذکور میں مفعول فعل سے مقدم ہو گیا ہے، اس لیے قاعدہ مذکورہ بالا اس سے نہیں ٹوٹے گا اور وہ قاعدہ درست اور صحیح قرار دیا جائے گا، ہے نا؟ اچھی بات ہے۔ تو یہ دو صورتیں آپ نے ایسی پڑھی جس میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اور پھر دو صورتوں کا اور آگے بیان آ رہا ہے کہ ان صورتوں میں بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کا بیان کل کے سبق میں کریں گے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم قریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مرفوعات میں فاعل کی بحث چل رہی ہے اور ان صورتوں کا بیان چل رہا ہے جن صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کچھ صورتوں کا بیان آپ نے پہلے پڑھا تھا، آج کچھ صورتوں کا بیان آپ پڑھیں گے۔ کہتے ہیں او وقع مفعولہ بعد الا، او وقع مفعولہ اے مفعول الفاعل بعد الا۔ ایک صورت فاعل کے مفعول پر مقدم کرنے کے وجوب کی یہ ہے کہ فاعل کا مفعول الا کے بعد واقع ہو، لیکن شارح اس صورت پر ایک شرط کا اضافہ کر رہے ہیں، اور اس شرط کا اضافہ کیوں کر رہے ہیں آگے وہ خود اس کا بیان کریں گے۔ کہتے ہیں بشرط توسطھا بینہما فی صورتی التقدیم والتاخیر، اس شرط کے ساتھ کہ الا فاعل اور مفعول کے بیچ میں، تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے فاعل پہلے ہو یا مفعول بعد میں ہو، مفعول پہلے ہو فاعل بعد میں ہو، جیسا کہ آگے بیان آئے گا ان صورتوں میں جن صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے، تو دونوں صورتوں میں تقدیم فاعل علی المفعول کی صورت میں اور تاخیر فاعل عن المفعول کی صورت میں الا کو بیچ میں ہونا چاہیے۔ تو ایسی صورت میں فاعل کو یا آگے بیان آئے گا مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسے ما ضرب زید الا امرا، ما ضرب زید الا امرا، تو اب یہاں پر فاعل کا مفعول جو ہے وہ الا کے بعد واقع ہے، اور تو یہاں پر زید کو امرن پر مقدم کرنا واجب ہے نا۔ او بعد ما نہا، ایک اور صورت فاعل کے مفعول پر مقدم ہونے کی یہ ہے کہ فاعل کا مفعول جو ہو
اللہ کے معنی میں واقع ہو، یعنی جس طرح سے اللہ یہ حصر کا معنی دے دیتا ہے، ویسی ہی کوئی لفظ ہو جس کے بعد فاعل کا مفعول واقع ہو، جیسے انما ضرب زید عمرا، تو وجب تقدیمہ، ان ساری صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ فاعل اور مفعول کے اندر فاعل کی فاعلیت پر، مفعول کی مفعولیت پر نہ دلالت کرنے والا اعراب ہو، نہ کوئی قرینہ ہو، یا فاعل کی ضمیر فعل سے متصل ہو، یا فاعل کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہو، یا اس کے معنی کے بعد واقع ہو، تو وجب تقدیمہ، فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ شارح نے کہہ دیا اے تقدیم الفاعل علی المفعول فی جمیع ہذہ الصور، ان ساری صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ اما فی سورہ، اما سے ان وجوہ کا بیان کر رہے ہیں جن وجہوں کی بنیاد پر مذکورہ ساری صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کہتے اما فی صورت انتفاعل اعراب فیہما، رہ گیا فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا اس صورت میں جب فاعل اور مفعول کے اندر اعراب کا انتفاع ہو اور قرینے کا انتفاع ہو، فللتحرز عن الالتباس، تو اشتباہ سے بچنے کے لیے کہ اگر یہاں پر فاعل کو مفعول پر مقدم نہیں کریں گے یا مقدم کرنا واجب نہیں ہوگا، تو ناظر کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا یا سامع کو پتہ نہیں چلے گا کہ فعل کا فاعل کون ہے اور مفعول کون ہے۔ رہ گیا فاعل کے ضمیر متصل ہونے کی صورت میں، فعل سے ضمیر متصل ہو، ہے نا، تو اب ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کیوں؟ اگر آپ مفعول کو مؤخر کریں گے جو فاعل کی ضمیر متصل ہے وہ منفصل ہو جائے گی، تو کہتے ہیں اس وجہ سے مقدم کرنا واجب ہے۔ فلمنافات الاتصال للانفصال، کیونکہ اتصال اور انفصال میں منافات ہے۔ وَأَمَّا فِي صُورَةِ وَقُوعِ الْمَفْعُولِ بَعْدَ إِلَّا، اور رہ گیا فاعل کا مقدم کرنا اس صورت میں جب فاعل کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہو، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ فاعل اور مفعول کے درمیان تقدیم اور تاخیر دونوں صورتوں میں ہو۔ فَلِأَلَّا يَنْقَلِبَ الْحَصْرُ الْمَطْلُوبُ، تو ایسی صورت میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا اس لیے واجب ہے تاکہ حصر مطلوب پلٹ نہ جائے، حصر مطلوب پلٹ نہ جائے۔ کیوں؟ اگر آپ ادھر ادھر کریں گے کہ جہاں پر فاعل کو مقدم کیا گیا ہے اور اس کا مفعول اللہ کے بعد واقع ہے، یا مفعول کو مقدم کیا گیا ہے اس کا فاعل اللہ کے بعد واقع ہے، آگے جیسا کہ بیان آ رہا ہے، دونوں صورتوں میں اگر آپ اس کے برعکس کریں گے تو متکلم کا جو مطلوبہ حصر ہے وہ جو ہے الٹ جائے گا۔ کیوں؟ جیسے آپ دیکھیں، کہتے فَإِنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ قَوْلِهِ، کیونکہ جو بات متکلم کے اس قول سے سمجھی جا رہی ہے، کون سا قول؟ مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا أَمْرًا، مَا ضَرَبَ زَيْدٌ إِلَّا أَمْرًا، کیا معنی ہے؟ کہ زید نے کسی کو نہیں مارا سوائے امر کے، زید نے کسی کو نہیں مارا سوائے امر کے۔ تو اب یہاں پر زید کی ضاربیت کا امر میں حصر ہے کہ زید نے امر کے سوا کسی کو نہیں مارا۔ امر کی مضروبیت کا حصر نہیں ہے، بلکہ یہ ممکن ہے کہ امر کسی اور کا مضروب ہو لیکن زید ضارب کسی اور کا نہیں ہے، یہ متکلم کا مطلوبہ حصر ہے۔ اب وہی بتاتے ہیں شارح کہ اس کا مطلب کیا ہے
انحصارو ضاربیت زید فی امرن، زید کی ضاربیت کا امر میں انحصار ہے، ما جواز ان یکون امر مضروبا لشخص آخر، اس جواز کے ساتھ کہ امر کسی دوسرے شخص کا مضروب ہو۔ اور متکلم کے اس قول کا مفہوم کہ ما ضرب امرا الا زید، یہ امر کی مضروبیت کا انحصار ہے زید میں، اس بات کے امکان کے ساتھ کہ زید کسی دوسرے شخص کا ضارب ہو۔ تو اب اگر جو جہاں فاعل مقدم ہے اس کو مؤخر کریں، جہاں مفعول مقدم ہے اس کو مؤخر کریں، تو دونوں میں سے ایک دوسرے سے پلٹ جائے گا اور حصر مطلوب پلٹ جائے گا۔ اس لیے دونوں صورتوں میں فاعل کو مقدم کرنا واجب ہے، اور آگے جو صورت آ رہی ہے وہاں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے۔ اب یہاں پر جو ایک شرط لگائی ہے نا کہ الا جو ہو یہ فاعل اور مفعول کے بیچ میں ہو، یہ شرط کیوں لگائی، اس کا بیان انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں آپ کو پڑھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے سبق سے متعلق جو شرح جامی کی عبارت ہے وہ اس طرح ہے: وَإِنَّمَا قُلْنَا بِشَرْطِ تَوَسُّطِهَا بَيْنَهُمَا فِي صُورَتَيِ التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ لِأَنَّهُ لَوْ قُدِّمَ الْمَفْعُولُ عَلَى الْفَاعِلِ مَعَ إِلَّا فَيُقَالُ مَا ضَرَبَ إِلَّا عَمْرًا زَيْدٌ، فالظاہر ان معناه انحصار ضاربیت زید فی امر، اذ الحصر انما هو فیما یلی الا، فلا ينقلب الحصر المطلوب، فلا يجب تقدیم الفاعل، لكن لم يستحسنه بعضهم لأنه من قبیل قصر الصفت قبل تمامها۔ وإنما قلنا الظاهر أن معناه كذا لاحتمال أن يكون معناه ما ضرب أحد إلا أمرا زيد، فيفيد انحصار صفت كل واحد منهما في الآخر، وهو أيضا خلاف المقصود۔ وأما وجوب تقديمه عليه في صورة وقوع المفعول بعد معنى إلا، لأن الحصر ها هنا في الجزء الأخير، فلو أخر الفاعل لانقلب المعنى قطعا۔ اس سے پہلے کل آپ نے ان صورتوں کا بیان پڑھا تھا جن صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ تھی کہ فاعل الا کے بعد واقع ہو، کہ ایسی صورت میں مفعول الا کے بعد واقع ہو۔ اچھا، آگے آپ پڑھیں گے کچھ صورتیں ایسی جن صورتوں میں مفعول کو مقدم کرنا واجب ہے، یہ تب جب فعل کا فاعل الا کے بعد واقع ہو۔ بہرحال
الا کے بعد چاہے مفعول واقع ہو یا فاعل واقع ہو، تو اب ایسی صورت میں الا سے پہلے آپ نہ فاعل کو کر سکتے ہیں نہ مفعول کو کر سکتے ہیں، کہیں کہیں فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہوگا اور کہیں مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہوگا، لیکن اس کی شرط یہ لگائی تھی کہ الا جو ہو وہ فاعل کے اور مفعول کے بیچ میں ہو۔ اس کی وجہ آج کے سبق میں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جزئی نیست کے ہم نے کہا کہ الا تقدیم اور تاخیر سن دونوں صورتوں میں، یعنی فاعل کی کے وجوب کی صورت میں یا فاعل کی تاخیر کے وجوب کی صورت میں، یہ الا کو بیچ میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اگر مفعول فاعل کے ساتھ مقدم ہو، الا کے ساتھ فاعل پر مقدم، مفعول فاعل پر مقدم ہو الا کے ساتھ، اور ایسے کہا جائے ما ضرب الا امرن زید، ما ضرب الا امرن زید، تو اب یہاں پر الا کے بعد مفعول بھی واقع ہو رہا ہے، فاعل کی واقع ہو رہا ہے، تو اب اس کا ظاہری معنی زید کی ضاربیت کا انحصار امر میں ہے۔ کیوں ظاہر معنی ہے اس کا؟ اس لیے کہ حصر اس میں ہوتا ہے جو الا سے متصل ہے، اور یہاں الا سے متصل مفعول ہو رہا ہے، تو زید کی ضاربیت امر مفعول میں منحصر ہوگی، تو ایسی صورت میں جو حصر مطلوب ہے متکلم کو وہ بدلے گا نہیں، تو ایسی صورت میں فاعل کی تقدیم مفعول پر واجب نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں لیکن لم یستحسن ہو بعضهم، لیکن اس صورت کو بعض لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ کیوں اچھا نہیں سمجھا؟ کیونکہ یہ صفت کے تمام ہونے سے پہلے صفت کو مقصور کر دینے کے قبیل سے ہے نا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے جب کہا ما ضرب الا امرن، تو ضرب جو ایک صفت ہے، ابھی یہ صفت اپنے موصوف سے جڑی نہیں زید کے ساتھ، مگر اور امر پر مقصور ہو گئی، تو صفت تمام ہونے سے پہلے یہ مقصور ہو گئی مفعول کے اندر، تو اس کو بعض لوگوں نے اچھا نہیں سمجھا۔ لیکن ایک بات اور بتاتے ہیں شارح کہ انما ضرب، انما ما ضرب الا امرن زید کا ظاہر معنی یہ ہے کہ زید کی ضاربیت امر میں منحصر ہے، ظاہر معنی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جملہ دوسرے معنی کا بھی احتمال رکھتا ہے، بھلے وہ احتمال ظاہر نہ ہو۔ کیا ہے وہ احتمال؟ ان یکون معناہ ما ضرب احد احد الا امرا زید، کسی نے کسی کو نہیں مارا مگر امر ہی کو مارا، اور زید نے کسی کو نہیں مارا مگر امر ہی کو مارا، یا یہ کہ امر کو کسی نے زید نے بھی کسی کو نہیں مارا، صرف امر ہی کو مارا۔ تو اب ایسی صورت میں زید کی ضاربیت کی صفت جہاں امر میں منحصر ہوگی، وہیں امر کی مضروبیت کی صفت بھی زید کے اندر منحصر ہوگی۔ تو اب کہتے ہیں یہ جملہ افادہ کرے گا ان دونوں میں سے ہر ایک کی صفت کا انحصار، صفت کے انحصار کا دوسرے میں
کہتے ہیں وہوا ایدن خلاف المقصود، یہ بھی خلاف مقصود ہے، کیونکہ متکلم تو زید کی ضربیت کو امر میں منحصر کرنا چاہ رہا ہے، امر کو عام رکھنا چاہ رہا ہے کہ وہ فقط مضروب ہو زید کا یا اس کے علاوہ بھی کسی کا مضروب ہو۔ اب ایک صورت اور رہ گئی تھی کہ انما کے بعد واقع ہو الا کے معنی کے بعد تو بھی فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں اما وجوب و تقدیم ہی علیہ فی صورت وقوع مفعول بعد معنی الا، رہ گیا فاعل کی تقدیم کا وجوب مفعول پر مفعول کے الا کے معنی کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، کیونکہ حصر یہاں پر جزء اخیر میں ہے، حصر یہاں پر جزء اخیر میں ہے، تو اب اگر فاعل کو مؤخر کر دیا جائے تو معنی قطعاً بدل جائے گا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، کل انشاءاللہ ان صورتوں کا بیان ہوگا جن صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ فاعل کی بحث چل رہی ہے اور کل کے سبق میں آپ نے ان صورتوں کا بیان پڑھا جن صورتوں میں فاعل کو مفعول پر مقدم کرنا واجب ہے، اور آج ان صورتوں کا بیان ہے جن صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں وَإِذَا اتصل بِهِ اے بالفاعل ضمیر و مفعول، اور جب فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، جیسے ضرب زیدن غلامہ، یہاں زیدن مفعول ہے، غلام ضربہ کا فاعل ہے، اور اس سے زیدن مفعول کی ضمیر مجرور ہے متصل، یہ غلام سے ہے۔ ایک صورت ہوئی، اس صورت میں بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ او وقع الفاعل بعد الا، یا یہ کہ فعل کا جو فاعل ہے وہ الا کے بعد واقع ہو، الا کے بعد واقع ہو، اور یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ الا کو فاعل اور مفعول کے درمیان ہونا چاہیے، وسط میں ہونا چاہیے۔ یہاں پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے شارح نے قید کا اضافہ کر دیا ہے کہ المتوسطۃ بینہما، ہر الا کے بعد کی بات نہیں ہے، بلکہ اس الا کے بعد کی بات ہے جو فاعل اور مفعول دونوں کے بیچ میں ہو، چاہے وہ فاعل کی تقدیم کی صورت ہو یا فاعل کی تاخیر کی صورت ہو۔ جیسے ما ضرب عمرن الا زید، یہاں فعل کا فاعل زید ہے، عمرن اس کا مفعول ہے، اور فعل کا فاعل زید کے بعد واقع ہو رہا ہے، فعل کا فاعل الا کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ اس صورت میں بھی فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ المتوسطہ کی جو قید لگائی ہم نے کہ تقدیم اور تاخیر کی دونوں صورتوں میں الا بیچ میں ہو، کہتے ہیں مثل ما عرفت آنفاً، مثلو ما عرفت آنفاً، اس قید کا فائدہ ویسا ہی ہے جیسا کہ تم پہلے جان چکے ہو کہ اگر الا دونوں بعد میں ہوں یا دونوں پہلے ہوں تو پھر مفہوم دوسرا ہو سکتا ہے۔ او وقع الفاعل بعد معناها،
یا یہ کہ فاعل الا کے معنی کے بعد واقع ہو کہ جیسے وہ حصر پیدا کرتا ہے، کوئی ایسا لفظ ہو جو حصر پیدا کرے، جیسے انما ضرب امرا زید، انما ضرب زید نے امر ہی کو مارا ہے نا. اچھی بات ہے. تو کہتے ہیں یہ ہو گئی آپ کی کون سی صورت ہوئی؟ پہلے تو تھی یہ کہ مفعول کی ضمیر فاعل سے متصل ہو ایک. دوسری صورت یہ تھی کہ فعل کا فاعل الا کے بعد واقع ہو. تیسری صورت یہ ہے کہ فعل کا فاعل الا کے معنی کے بعد واقع ہو. اور چوتھی صورت یہ ہے کہ او اتصل مفعولہ بہ، یا یہ کہ فعل کا جو مفعول ہے یہ فعل کے ساتھ متصل ہو. بہین طور کے مفعول ضمیر منصوب متصل ہو فعل کے ساتھ، اور او یعنی خود فاعل یہ ضمیر متصل نہ ہو. جیسے ضرب کا زیدن، یہاں پر کاف ضمیر منصوب متصل ہے، مفعول ہے، اور ضرب فعل سے ملا ہوا ہے، تو اب زید جو اس کا فاعل ہے اس کا مؤخر کرنا واجب ہے. کہتے وجب تاخیرہ، ان ساری صورتوں میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب ہے. کہتے تاخیرہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع فاعل ہے، یعنی فاعل کو مؤخر کرنا مفعول سے ان ساری صورتوں میں واجب ہے. اور تاخیر کیوں واجب ہے؟ پہلے تقدیم کی جن وجہوں کا بیان کیا تھا جس تفصیل سے، اسی تفصیل سے یہاں تاخیر کی وجہوں کا بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اما فی صورت اتصال ضمیر المفعول بہ، رہ گیا اس صورت میں جب مفعول کی ضمیر فاعل سے متصل ہو. اس صورت میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا کیوں واجب ہے؟ لئلا یلزم الاضمار قبل الذکر لفظا و رتبتا، تاکہ اضمار قبل الذکر لفظا اور رتبتا لازم نہ آئے. اضمار قبل الذکر لفظا اور رتبتا لازم نہ آئے، کیونکہ اگر آپ کیا کہتے ہیں کہ ضربا غلامہ زیدن کہیں گے تو اب ہو کی ضمیر کا مرجع تو زید ہے، اور یہ ہو ضمیر اپنے مرجع سے لفظاً بھی مقدم ہے، وہ تو بالکل ظاہر ہے، اور رتبتاً بھی اس لیے مقدم ہے کہ وہ فاعل کے قدموں سے لگا ہوا ہے. تو ظاہر ہے ایسی صورت میں اضمار قبل الذکر لفظاً اور رتبتاً لازم آئے گا. اور رہ گیا فاعل کو مؤخر کرنے کا وجوب فاعل کے الا یا اس کے معنی کے بعد واقع ہونے کی صورت میں، لئلا ینقلب الحصر المطلوب، تاکہ متکلم کا جو حصر مطلوب ہے وہ الٹ نہ جائے. اچھی بات ہے، اور اس کی تفصیل آپ اس سے پہلے والے سبق میں پڑھ چکے ہیں. رہ گیا فاعل کو مؤخر کرنے کا وجوب اس صورت میں کہ مفعول یہ ضمیر متصل ہو اور فاعل غیر متصل ہو. کہ وہ وجہ یہ ہے کہ اتصال اور انفصال کے بیچ منافات ہے. تو ظاہر ہے جب فعل کی ضمیر مفعول فعل سے متصل رہے گی، اب اگر بیچ میں آپ لے آئیں گے فاعل کو تو وہ ضمیر متصل نہیں رہے گی، ہے نا. کہتے ہیں کہ بتوسط الفاعل الغیر المتصل بینہ و بین الفعل، کیسے یہ منافات ہو جائے گا اتصال اور انفصال کے بعد؟ ضمیر غیر متصل فاعل کے فعل اور مفعول کے بیچ آنے کی وجہ سے، بخلاف اس صورت کے کہ جب فاعل بھی ضمیر متصل ہو. تو اب ایسی صورت میں فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا واجب نہیں ہے. کہتے ہیں فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَجِبُ تقدیم الفاعل، کیونکہ اس وقت فاعل کی تقدیم واجب ہے. جیسے ضرب تو کا یہاں پر کاف جو ضمیر ہے مفعول کی وہ بھی متصل ہے، اور تو ضمیر جو فاعل کی وہ بھی متصل ہے. تو یہاں یہ تو صادق آ رہا ہے کہ فعل کی مفعول کی ضمیر فعل سے متصل ہے، لیکن چونکہ فاعل کی ضمیر بھی فعل سے متصل ہے، تو اب اس صورت میں
فاعل کو مفعول سے مؤخر کرنا ضروری نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی۔ کل انشاءاللہ فاعل ہی کے تعلق سے ایک دوسری بحث کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں۔ فاعل کی بحث چل رہی ہے اور آج اس بات کا بیان ہے کہ فاعل کو رفع دینے والا عامل جو فعل ہوتا ہے، کبھی کبھی اسے عبارت سے حذف کر دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وَقَدْ يُحْذَفُ الْفِعْلُ الرَّافِعُ لِلْفَاعِلِ لِقِيَامِ قَرِينَةٍ، اور کبھی کبھی فاعل کو رفع دینے والے فعل کا بوقت قیام قرینہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ کیسا قرینہ؟ شارح کہتے ہیں دالۃ علی تعیین المحذوف، ایسا قرینہ جو فعل محذوف کے متعین ہونے پر دلالت کرے۔ جوازاً اے حذفاً جائزاً، اس میں دو باتیں مصنف نے، شارح نے بتائی کہ جواز مصدر بمعنی اسم فاعل جائز ہے، اور یہ صفت موصوف محذوف ہے، یعنی حذفاً جائزاً۔ کہاں حذف کر دیا جاتا ہے؟ فی مثل زیدن، زیدن کی مثل میں، اے فیما کانا جوابا لسوال محقق، یعنی اس زید کے مثل میں جو زید کسی سوال محقق کا جواب بنے۔ جیسے کوئی کہے من قام، لمن قالا، کس کا جواب بنے؟ لمن قالا من قام، جو کہے کہ من قام، سائلن امن یقوم بہ القیام، سوال کرتے ہوئے اس آدمی سے متعلق جس کے ساتھ قیام قائم ہے۔ تو اب ایسی صورت میں آپ کو یہ کہنا بھی جائز ہے کہ زیدن، جواب پورا ہو گیا۔ چونکہ سوال قیام کے تعلق سے ہے، کون کھڑا ہوا، تو فقط زیدن کہنے سے یہ متعین ہو گیا کہ یہ فعل قامہ کا فاعل ہے، تو جائز ہے کہ قامہ کے حذف کے ساتھ آپ فقط زید کہیں۔ مطلب یہی ہوگا اے قامہ زیدن، سوال قرینہ بن جائے گا اس قامہ کے حذف کا۔ لیکن حذف کرنا جائز ہے، چونکہ واجب نہیں ہے، تو جہاں آپ خالی زید کہہ سکتے ہیں وہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قامہ زیدن فعل کا ذکر کر کے۔ اب ایک سوال پیدا ہوا کہ آپ کہتے ہیں کہ کسی نے سوال کیا من قامہ، ہے نا؟ کسی نے سوال کیا من قامہ، کون کھڑا ہوا؟ تو آپ کہتے ہیں اگر اس کے جواب میں کسی نے زید کہا تو یہ زید فعل محذوف کا فاعل ہے،
حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زید مبتدا بنے اور قام فعل محذوف ہو، زید قام. تو یہاں پر آخر فعل کو کیوں مقدر مانا گیا؟ زید کی خبر بنا کے قام کو کیوں مقدر نہیں مانا گیا؟ تو اب جواب اس کا یہ ہے کہ خبر کی تقدیر یہ حذف جملہ کا موجب ہے کہ آپ اگر زید کی تقدیر قام زید کی بجائے زید قام مانے تو اب یہ زید مبتدا بنے گا، قام فعل، ہوا ضمیر اس کا فاعل، فاعل سے مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو کے تب نہ خبر بنے گا. اور اگر قام فعل مان لیا تو قام فعل زید فاعل. تو اب اگر ہم فعل کو محذوف مانے، خبر کو محذوف نہ مانے تو حذف مفرد لازم آئے گا، اور اگر خبر کو مقدر مانے تو حذف جملہ لازم آئے گا، ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ فعل کی تقدیر سے حذف جزء جملہ لازم آئے گا، اور خبر کی تقدیر سے حذف جملہ لازم آئے گا. اور تقلیل حذف میں بہتر ہوتی ہے کہ کم از کم تقدیر مانی جائے. اچھی بات ہے. یہ بحث رہی اس بات کی کہ بوقت قیام قرینہ کبھی کبھی فاعل کو فعل جو رفع دینے والا ہے فاعل کا، اسے حذف کر دیا جائے گا. آج کے سبق میں اتنا ہی. کل یہ بتایا جائے گا کہ بعض مقامات پہ فاعل کو رفع دینے والے فعل کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ رابعہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور شرح جامی بحث اسم کا درس دینے جا رہا ہوں. مرفوعات میں فاعل کی بحث چل رہی ہے، اور اس ضمن میں کل آپ نے ایک بات پڑھی تھی کہ فاعل کو رفع دینے والا فعل تب حذف کرنا جائز ہے جب فعل کے تعین پر کوئی قرینہ موجود ہو. ایک مثال اس کی آپ نے کل پڑھی تھی، آج دوسری مثال کا ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں وَقَضَا يُحْذَفُ الْفِعْلُ جَوَازًا، اور یوں ہی فعل کا، کس فعل کا؟ جو فاعل کو رفع دینے والا ہے، اس فعل کا حذف جوازن کر دیا جاتا ہے. کہاں کیا جاتا ہے؟ فی ما کانا جواباً لسوال مقدر، وہاں حذف کر دیا جاتا ہے جہاں پر کسی سوال مقدر کا فاعل جواب بنے، ایسی جگہ پہ حذف کر دیا جاتا ہے. اب اس کی مثال میں شارح نے بلکہ ماتن نے ایک شعر پیش کیا ہے. دیکھیں، کہتے ہیں نحو قول الشاعر، جیسے شاعر کا کہنا یزید ابن نحشل کے مرثیہ میں لیوب کا رویا جانا چاہیے، کہتے ہیں علل بنائے للمفعول ہے یہ،
علل بنائے للفاعل لیبکے نہیں، علل بنائے للمفعول یعنی صیغہ مجہول پر لیبکا ہے۔ یزیدو یہ مرفوع ہے اس بنیاد پر کہ وہ یبکا فعل مجہول کا مفعول ما لم یسمى فاعلہ ہے۔ مفعول ما لم یسمى فاعلہ کا آگے تفصیلی بیان آ رہا ہے، اس سے پہلے کافیہ ہدایت النحو نحو میر میں ہر جگہ آپ نے اس کی تعریف پڑھ لی ہے، آگے بھی پڑھیں گے۔ تو کہتے ہیں لے یبکا یزیدو، یزید پر رویا جانا چاہیے، ہے نا۔ اب آگے کہتے ہیں دارعن، یہی ہے وہ فاعل جس کے رفع دینے والے فعل کا سوال مقدر کے قرینہ کی بنیاد پر حذف کر دیا گیا ہے نا۔ دارے کس کو کہتے ہیں؟ شارح نے اس کی توضیح کی، اے عاجز ذلیل، ذلیل اور عاجز آدمی روئے، اور یہی فعل محذوف کا فاعل ہے۔ اور فعل محذوف کیا ہے؟ اے یبکی ہے، دارعن، یزید پر عاجز اور ذلیل آدمی روئے۔ یہ یبکی ہے جو دارعن کو رفع دینے والا فعل ہے، اس کے حذف پر قرینہ کیا ہے؟ کہتے السؤال المقدر، سوال مقدر اس کے حذف اور اس کے تعین پر قرینہ ہے۔ کیوں؟ جب یہ بات کہی گئی کہ لے یبکا یزیدو، یزید پر رویا جانا چاہیے، تو فطری طور پر ایک سوال پیدا ہوا کہ آخر اس پہ روئے کون؟ اسی کو شارح کہتے ہیں کہ یہ سوال مقدر کیا ہے؟ من یبکی، یزید ابن نحشل پہ روئے کون؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا؟ لے یبکا ہے، لے یبکے نہیں ہے، لیکن ایک روایت لے یبکے فعل معروف کی بھی ہے، اس کے بارے میں شارح کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کو معروف پڑھ لیں تو جس ضمن میں ہم یہ بحث کر رہے ہیں اس بحث سے اس شعر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ کہتے وَأَمَّا عَلَى رِوَایَتِ لِیَبْکِ یزیدہ، رہ گئی شعر کی یہ روایت کہ لیبکِ یزیدہ، کہ یزید پر روئے، تو ایسی صورت میں دارعن فعل محذوف نہیں، اسی فعل مذکور کا فاعل ہوگا۔ علل بناء للفاعل لیبکے پڑھے اور یزید کو نصب پڑھے، کہتے فلیس مما نحن فیہ، تو یہ روایت یہ اس میں سے نہیں ہے جس میں ہم ہیں، کیونکہ ہماری بحث چل رہی ہے اس مقام کی جہاں پر فعل کا فاعل محذوف ہو، فاعل کا فعل محذوف ہو، اور یہاں تو فاعل کا فعل مذکور ہے، تو پھر ظاہر ہے ہماری بحث سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ لے خصومتن، یہ متعلق ہے دارے سے، اے یبکی ہے من یذل و یعجز، یعنی یزید پر او آدمی روئے جو ذلیل ہو، عاجز ہو۔ کس چیز سے عاجز ہو؟ ان مقاومت الخصما، اپنے دشمنوں سے، اپنے فریق اور مقابلوں سے مقابلہ کرنے میں وہ عاجز ہو۔ تو اب وہ آدمی کاہے روئے ایسا ذلیل اور عاجز آدمی؟ لِأَنَّهُ كَانَ ظَهِيرًا لِلْعَجَزَ وَالْأَذِلَّةِ، اس لیے کہ وہ عاجز لوگوں کی پشت پناہ تھا، ذلیل اور کمزور لوگوں کی مدد کرنے والا تھا۔ اور شعر کا جو دوسرا مصرع ہے وہ مختبط مما تطیح الطوائع ہے۔ اب اس کی تشریح پہلے شارح کہہ رہے ہیں، بات جو کہنا تھا ماتن کو وہ کہہ چکے کہ فعل رافع فاعل کا
یہ کبھی کبھی سوال مقدر کے قرینے کی موجودگی کے وقت جوازن حذف کر دیا جاتا ہے. یہ بات پہلے مصرے سے پوری ہو گئی، لیکن شعر کی مزید توضیح کے لیے دوسرا مصرع بھی ماتن نے ذکر کیا ہے. کہا وَمُخْتَبِتٌ مِمَّا تُتِيحُ الطَّوَائِحُ، یا یوں کہہ لیجئے کہ دارعن یہ فعل محذوف کا فاعل ہے اور مختبتن بھی فاعل ہے، لیکن اصالتاً نہیں بلکہ طبعاً اور عطفاً فاعل ہے، کہ مختبتن کا عطف اسی پر دارعن پہ ہو رہا ہے. اب ایک ایک لفظ کی تشریح سنیں. مختبت کسے کہتے ہیں؟ السائل من غیر وسیلہ، اس آدمی کو کہتے ہیں جو بنا کسی وسیلہ کے، سورس کے، سفارش کے سوال کرنے والا ہو، ہے نا؟ وہ آدمی روئے. اطاحت کسے کہتے ہیں؟ اہلاک کو، ہلاک کرنے کو. یہ طوائح متیحتن کی جمع ہے، تو متاحتن کی جمع تو متاعح ہونی چاہیے تھی، لیکن طوائح یہ خلاف قیاس ہے، یا من غیر لفظ ہی کہہ سکتے ہیں. جیسے کہ لواقح یہ ملقحہ کی جمع ہے. ملقحہ اس مادہ جانور کو کہتے ہیں جس کے ساتھ نر جانور نے جفتی کر لی ہے. اور مما یہ یتعلق بے مختبت، یہ مختبت سے متعلق ہے، اور ما مصدریہ ہے. اب کیا معنی ہوا؟ یعنی وَيَبْكِيهِ أَيْضًا، ذلیل اور عاجز آدمی تو روئے ہی، نیز وہ آدمی بھی روئے من یسألو بغیر وسیلہ، جو آدمی بنا کسی وسیلے کے سوال کرنے والا ہو، ہے نا؟ کیوں سوال کرنے والا ہو؟ من اجل اہلاک المہلکات ما لہ وما یتوسل بہ الی تحصیل المال، کیونکہ ہلاک کرنے والی چیزوں نے اس کے مال کو ہلاک کر دیا ہے، اور ان وسائل اور اسباب کو بھی ہلاک کر دیا ہے جو تحصیل مال کا وسیلہ اور ذریعہ ہے. تو ایسا آدمی بھی کیوں روئے؟ لِأَنَّهُ كَانَ مُعْطِيَ السَّائِلِينَ بغیر وسیلہ، کیونکہ یزید جو تھا وہ ایسا سخی اور جواد تھا جو بنا کسی سورس سفارش کے، بنا کسی وسیلے کے منگتوں کو عطا کرتا تھا. بات ختم ہو گئی. آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی